اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس خالق نے ہم پر یہ لطف و کرم فرمایا، ہمیں مخدوم کونین کی محبت عطا فرمائی۔ سید کونین کی محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے شاید اس دنیا کے اندر ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن معاشر کے میدان میں اس پاک بی بی سے محبت کا اجر اتنا ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، یعنی میں نے دنیا میں جتنی زیادہ پاک بی بی سے محبت کی ہوتی، عقیدت اور احترام کیا ہوتا، خالق آج مجھے اس کا زیادہ انعام اور اجر عطا کرتا۔ کتنی عظیم ہے یہ ہستی، کتنا بلند مقام ہے پاک بی بی کا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ، اس میں نہ صرف بی بی کی شہادت ہے بلکہ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو پاک بی بی کی ولادت ہے، باسعادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ سید کونین کا مقام کتنا بلند ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک اور جملہ عرض کرنا ہوگا۔ یہی مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اکثر احباب آپ میں سے تشریف فرما تھے تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرا حبیب میں نے آپ کو سجدہ گزار نسلوں سے گزار کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی حضور کا، مولا علی کا نور اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یہ نور چلتا ہوا جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا ہے، اللہ نے نور کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ نور کا حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا جو ماہ ربیع الاول میں محمد مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور دوسرا نور کا حصہ اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا جو رجب المرجب میں امیر المومنین مولا علی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ لیکن جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب اور مولا کائنات کے نور کو نبیوں کے ذریعے گزار کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اللہ نے پاک بی بی کے نور کو عطا کرنے کے لیے اسپیشل طور پر معراج پر اپنے حبیب کو بلایا۔ خصوصی مقام ہے بی بی سیدہ کا، اسی لیے اللہ نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ میں بات بھولا نہیں، کوئی چیز آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ سیدہ کا مقام بلند ہے، اس حساب سے اللہ نے بی بی کو دنیا میں بھیجنے کا بھی خصوصی رابطہ، خصوصی انتظام مہیا فرمایا۔ آپ پڑھے لکھے دوستان افراد تشریف فرمائیں، جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کی پیکنگ بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے کور بھی بہت اعلیٰ حساب سے ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، آنے والی ہیں دنیا میں مولا حسین کی ماں، جو شافعہ روز جزا ہے، جو گناہگاروں کی بخشش کا وسیلہ بن کر آ رہی ہیں۔ اللہ نے کیا اہتمام فرمایا، میرا حبیب نور سیدہ لینا ہے نا، ہاں میرا مالک، اسی سے ہی تو میری نسل چلے گی اور قیامت تک سورہ کوثر کی مصداق بنے گی۔ اچھا میرا حبیب، کیونکہ سیدہ خاص ہے اور تو نے اسے لینا ہے تو ایسے نہیں آنا، 40 دن تک غار حرا میں رہ کر میری عبادت کرو۔ توجہ کیجیے گا، حضور پہلے بھی عبادت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں عبادت، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہی اللہ جو ہر مومن مسلمان سے کہتا ہے راتوں کو جاگ کر میری عبادت کرو۔ کالی کملی والے سے کہہ رہے تھوڑی عبادت کیا کر، تیرے پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ جی اسی حبیب سے اللہ کہتا ہے 40 دن تک عبادت کر، دن کو روزہ رکھو، رات کو ساری رات میری عبادت میں گزارو۔ اب 40 دن تک آرڈر آ گیا، حضور اب گھر جا نہیں سکتے، حضور نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جا کر کہنا کہ میں محمد اس سے ناراض نہیں ہوں، 40 دن تک میں گھر نہیں آؤں گا۔ اللہ نے اہتمام فرمایا، کیا اہتمام فرمایا، میرا حبیب اگر نور زہرا لینا ہے، میں اللہ نہیں چاہتا 40 دن کوئی کافر تیرے سامنے آئے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، 40 دن تک کوئی بت پرست تیرے سامنے آئے، تیرے سے کلام نہ کرے، تو اس کی شکل نہ دیکھے، 40 دن کے بعد تو نے معراج پر آنا ہے۔ بھئی عرض کروں، کون سے جملہ عرض کروں، کون سا کام ہے جو اللہ فرشتوں سے نہیں کرواتا؟ بارشیں برسواتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ہوائیں چلاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ جیسا نبی اللہ نے بی بی مریم بتول کو دیا تو فرشتہ بھیجا۔
اب جملہ سمجھیے گا، وہ بی بی مریم ہیں جن کے پاس فرشتہ بشارت لے کر آتا ہے، یہ حسین کی ماں ہیں جن کے لیے اللہ معراج کے موقع پر اہتمام فرماتا ہے۔ اور ایک مقام ایسا آیا جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے، جی ایک قدم آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا، آپ نے بھی بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہو او جبریل میں کو کتنے دن آئے اگر اندر راہ دیتا میں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جبریل کا رک جانا، پیغمبر کا مطمئن ہو کر آگے چلے جانا، اس بات کی دلیل ہے حضور پہلے یہاں نہیں آئے تھے، راستے پہلے سے جانتے تھے۔ حضور پہلے بھی راستے جانتے تھے۔ آئے اس مقام پر دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، دنا فتدلا، ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا، دوسری طرف محمد رسول اللہ تھا، قدردان لوگ تشریف فرماؤ، اور لہجہ علی ولی اللہ تھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ نبی پاک کو نور سید عطا فرمایا۔ اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو آسان اور آپ کی ضرورتوں کو تمام کروں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ 30 دن تک عبادت کرو، وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشَرٍ 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن تک عبادت کرو تاکہ میں اللہ تمہیں تورات عطا کروں۔ توجہ کیجئے گا، وقت نہیں ہے وضاحت کا۔ وہ تورات ہے جسے اللہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ سے 40 دن عبادت کرواتا ہے۔ یہ نور بی بی فاطمہ ہے جسے دینے کے لیے اللہ 40 دن محمد رسول اللہ سے عبادت کرواتا ہے۔ ایسی مقدس معظمہ بی بی ہے پاک بی بی کی ذات کہ جن کے نور کو اللہ نے اسپیشل طریقے سے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، درمیان میں کسی فرشتے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، پاک بی بی کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب بھی بی بی آتی حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، چند قدم کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور بوسے لیتے۔ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ کے وجود سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے سید کونین کا کہ پاک پیغمبر جنت کے جب مشتاق ہوتے ہیں، بی بی زہرا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اللہ انہیں جنت کا بدل عطا کر دیتا ہے۔ خود انصاف فرمانا، جس کا وجود پاک پیغمبر کے لیے جنت کا بدل ہو، اس بی بی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔